علیہ وسلم تسلیما اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وعلی وعلی محمد محمد وعجل وعجل فرجہ. فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. وعجل فرجہ. السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے پچھلے پہلے رمضان سے ہم لوگ آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن ہیوسٹن اسٹوڈیو سے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں مختلف ذاکرہ اہل بیت اور ہماری فرینڈس یہاں پر آتی ہیں جو کہ خاص طور پر ہمارے گیسٹ یہاں پر جو موجود ہوتی ہیں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بات کرتی ہیں، یا جس طرح سے شہادت اور اعمال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور اس بات کا یقین ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اور محفل قرآن میں جو ہمارا سیگمنٹ سٹارٹ کیا گیا ہے اس میں حصہ لے رہے ہوں گے، اور یقینی طور پر آج بھی اپنی ہمارے ویورز کال کر کے ہمارے محفل قرآن کا حصہ ضرور بنیں گے. اس کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ میں صفیہ کے انٹروڈیوس کے بعد کے بتاتی ہوں آپ کو. السلام علیکم صفیہ. وعلیکم السلام. کیسی صفیہ کا بات؟ الحمدللہ. بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لے کے آئیں. تھینک یو فار اور ہیونگ می. جس طرح مجھے معلوم ہے کہ آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی اور اس کے باوجود آپ نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس پروگرام میں تشریف لے کے آئیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. تو ویورز، ہم اپنا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ محفل قرآن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لوں. محفل قرآن میں ماشاءاللہ سے ابھی تک ہمارے پاس 46 ویورز جو ہمارے اس محفل قرآن کا حصہ بن چکے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ لوگ آج ہمیں زیادہ سے زیادہ کال کریں گے اور یقینی طور پر اپنا نام اس محفل قرآن کے حوالے سے ضرور لکھائیں گے. اور جس میں ہمارے پاس ماشاءاللہ سے جواد بخاری صاحب نیو جرسی سے موجود ہیں، بطول بخاری نیو جرسی سے، سولہ طریق ڈہلس سے، صدف نقوی ورجینیا سے، ماشاء اور اللہ. جمال فاطمہ مشیگن سے، زامن بخاری اور رباب بخاری نیو جرسی سے، اور نصرت عبدہ نقوی نے 2 قرآن ہدیہ کیے ہیں ماشاءاللہ اور ماشاء ہیوسٹن سے، اللہ. ماشاء اور اللہ. صفیہ عابدین ہیوسٹن سے، فصیحہ جعفری ہیوسٹن سے، کرن نقوی ہیوسٹن سے، کنیز زینب شکاگو سے، شاہدہ شاہ لاس اینجلس سے، سکینہ اقبال مشیگن سے، شمیم زیدی مشیگن سے، کنیز فاطمہ کیلیفورنیا سے شامل ہیں، مسرت فاطمہ نیو یارک سے، عصمت واسطی منیسوٹا سے، اور ماشاء سیدہ اللہ. رباب عباس کیلیفورنیا سے، سیدہ سادات النساء کیلیفورنیا سے، سیدہ ساجدہ کلیم فلوریڈا سے، اور زہرا کینیڈا سے، تہمینہ عابدی ڈنمارک سے، مسز رضوان نقوی پاکستان سے، ماشاء اللہ. زہرا نقوی سین انٹونیو سے، ساجدہ بخاری نیو جرسی سے، تبسم بخاری نیو جرسی سے، شمسہ بخاری نیو یارک سے، معین بخاری نیو یارک سے، ہما جعفری ہیوسٹن سے، ساجدہ نقوی لفکن سے، اور زاہدہ نقوی اور مسز حسین ورجینیا سے، عذرا ماشاء اللہ. واسطی، صبا شیخ، ہما حسن، نازی عمران، رضا مختار، نازی، شہزاد بھائی، کمیل، پاکیزہ محسن، رانا بطول، نیلم اسد، آصفہ بطول پاکستان سے، اور ماشاءاللہ سے مسرت زہرا ماشاء ہیوسٹن اللہ. سے، اور سیمی آغا ماشاءاللہ ماشاء سے اللہ. ہماری شامل ہوئی ہیں اس ماشاء پروگرام میں. اللہ. ماشاء وہ اللہ. ہماری 46 ممبر ہیں. اللہم جی صلی صلی علی اللہ محمد محمد وعلی وآل محمد. محمد وجل فرجہ. بہت بڑی کال لیتے ہیں. سعادت ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں قرآن کرنا چاہ رہی ہوں تو اس کے بارے میں بتانا تھا. میں دہلی سے بول رہی ہوں مسز عباس، اور میں ایک قرآن دینا چاہتی ہوں. جی آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں آپ اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز آہستہ کیجیے گا اور مجھے فون سے سنیں پلیز. السلام علیکم. جی میں وعلیکم السلام. سینٹ لوئس مزوری سے بات کر رہی ہوں، اور میں قرآن کرنا چاہ رہی ہوں اور آپ کے پروگرام میں شامل ہونا چاہ رہی ماشاء ہوں. اللہ سے سینٹ لوئس مزوری. ماشاء اللہ. ماشاء جی اللہ. سینٹ لوئس سے. جی. اوکے جی اور ایک قرآن میں دینا چاہ رہی ماشاء ہوں. اللہ ماشاء اللہ. جی میں نے آپ کا نام لکھ لیا اور آپ ماشاءاللہ سے ہمارے محفل قرآن کی ممبر بن چکی ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپڈیٹ کرتی رہیں شکریہ. گی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ سے جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ کو اس کا مولا اجر دے. ہمارے پاس ایک اور کال ہے سسٹر عصمت کی. اوکے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے
بارے میں اپڈیٹ کرتے رہیں. جی ماشاء اللہ. آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں نے ماشاء اللہ سے قرآن ختم کر دیا. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک ماشاء اللہ سی جزاک اللہ. اور اس میں جس طرح ہم لوگوں نے پہلے اپنے پروگرام میں بتایا تھا آپ کو کہ اس میں لمٹس نہیں ہیں اور یقینی طور پر آپ اگر اور بھی پڑھنا چاہیں تو آپ ضرور پڑھیں. اور خدا تعالیٰ اس کو جزا دے. انشاءاللہ 29 رمضان کو ہمیں ضرور کال کیجیے گا اس پروگرام میں. میرے خیال ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اور سسٹر تھینک یو سو مچ. اس کا طریقہ یہی تھا کہ فرسٹ رمضان سے لے کے آپ کو ہمارے اس پروگرام میں کال کرنی تھی. اور اگر جتنے بھی ماشاء اللہ آج 14 رمضان ہے تو 14 رمضان گزر چکے ہیں تو اس لیے ایوری ڈے آپ کو ایک سپارہ پڑھنا تھا. ابھی بھی مومنین اور مومنات اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اور آپ ہمیں کال کر کے اس محفل قرآن کا حصہ بن سکتے ہیں. اور جتنے 14 سپارے ہو گئے ہیں وہ آپ آنے والے دنوں میں 2 کر کے یا 3 کر کے جس طرح بھی آپ کو ایزی لگتا ہے آپ اس میں ضرور پڑھیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ضرور شامل ہوں. اب ہم اپنے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے ویورز ابھی ہمارا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے جیسے 8324766253. آپ اس پر ہمیں کال کریں اور یقینی طور پر محفل قرآن کا حصہ بنیں. اس کے علاوہ کل جو ہماری گفتگو ہوئی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کے حوالے سے ابھی تک ہم لوگ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس پہ معاملات میں ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اور جو جذبات تھے کل والے وہ اس طرح کے نہیں ہیں. یقینی طور پر ہمارے جذبات وہی ہیں اور جو ریلیاں اور جس طرح سے پروٹیسٹ کے سلسلے جاری ہیں ماشاءاللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہیوسٹن میں بھی آنے والے دنوں میں اس طرح کے پروٹیسٹ کے حوالے سے ضرور اعلان کیا جائے گا. اور اس کے بارے میں چھوٹی سی ہمارے پاس کچھ اناؤنسمنٹس ہیں تو میں ویور سے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ سالانہ جلوس شہادت امام علی علیہ السلام 28 جولائی سنڈے کو ہیوسٹن میں ڈاؤن ٹاؤن میں برآمد ہوگا. جس میں ماشاءاللہ تمام انجمنیں جو ہیوسٹن کی ہیں وہ تمام شرکت کریں گی. اور تمام مومنین اور مومنات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شامل ہوں اور اپنا حب اپنی محبت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے اس کو وہاں پر دکھائیں اور پیش کریں. اسی ساتھ ہمارے اسی دن خاص طور پر اسی جلوس کے دن جو کل در عباس میں اناؤنسمنٹ ہوئی اس کے حوالے سے بھی ذکر کرتے چلیں کہ جو روزے پر اٹیک ہوا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے اسی دن وہاں پر پروٹیسٹ بھی کیا جائے گا. اور تمام مومنین اور مومنات سے زیادہ شرکت کی التماس ہے کہ وہاں پر جا کر اس پروٹیسٹ میں بھی حصہ لیں. اور اسی کے ساتھ شکاگو میں بھی 28 جولائی سنڈے کے دن ہی بسلسلہ شہادت امام علی علیہ السلام جلوس برآمد ہوگا. اور جو بھی اس کی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ہمیں کنٹرول روم میں کال کر کے اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور یہ سالانہ جلوس ہیں یہ اسی جگہ سے برآمد ہوتے ہیں جہاں پر پچھلے کئی سالوں سے یہ سلسلے جاری ہیں. اس کے علاوہ جمعۃ الوداع جو ماہ رمضان المبارک میں یوم قدس کی ریلی نکلتی ہے اس میں بھی ویور سے زیادہ تعداد میں شرکت کی التماس کرتے ہیں. اور یقینی طور پر ہیوسٹن میں اور تمام جتنے بھی نارتھ امریکہ میں یا جہاں پر بھی اس ریلی کا انعقاد کیا جاتا ہے تمام مومنین اور مومنات سے التماس ہے کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اسی طرح نیکسٹ جو اناؤنسمنٹ ہمارے پاس جو کہ ماشاءاللہ سے ہیوسٹن میں بھی کئی سالوں سے یہاں پر بھی منعقد کی جا رہی ہے اس حوالے سے 16 اگست جنت البقیع 8 شوال کے حوالے سے جو کہ فرائیڈے کو سعودی کونسلیٹ کے سامنے اس کے بارے میں اعتداد کیا جاتا ہے. اور تمام مومنین اور مومنات سے شرکت کرتے ہیں کہ 8 شوال وہاں پر ضرور جو کہ جنت البقیع کے حوالے سے پروٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ بی بی کے روزے کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے. اس کے حوالے سے یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح لوگ نعرہ بلند کرتے ہیں لبیک یا زہرا لبیک یا زینب امید کرتے ہیں کہ اس پر بھی ضرور لبیک کہیں گے. اور جہاں کہیں پہ بھی خاص اگر ہیوسٹن میں ہو رہا ہے تو ہیوسٹن میں یا نیو یارک میں ہو رہا ہے تو نیو یارک میں جہاں پر بھی پاسبل ہو ضرور اس دن پہ باہر نکلیں. جی تو صفیہ کمل اسی حوالے سے میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ ہمارے پروٹیسٹ جو ہوتے ہیں اور جس جذبے سے اور خاص طور پر یہ ہمارے جلوس جو ان سے ہوتے ہیں ہم اپنے اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں کس طرح سے آپ کو لگنا چاہیے آپ کے دکھ اور غم کا اظہار کیسا ہونا چاہیے اس معاملے میں؟ بالکل صحیح کہا کرن. یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے سماج جب ہم دیکھتے ہیں کہ جلوسوں میں ہم جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور فون کالز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم یہ سب انجانے میں کرتے ہوں ہمیں اس طرح سے اس کو نہیں سوچتے ہوں نیگیٹو وے میں
لیکن کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی آپ کچھ نیگیٹو کرتے نہیں لیکن جو آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں وہ آپ کو پروف کرتے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہی اسٹائل ہے. تو ہمیں خود اس بات پہ بہت ایز اے لیڈیز ہمیں بہت میچورلی ایکٹ کرنا چاہیے جب ہم اس طرح کی جگہ پہ جاتے ہیں, کیونکہ وہ آپ خود اپنے آپ میں ایک پرسن نہیں ہوتے ہیں, آپ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات, آپ اپنے بچوں کے آگے, اپنی قوم میں چھوٹوں کے آگے ایک مثال ہوتے ہیں. کیا ہم اتنی دیر تک ایسا نہیں رہ سکتے, ہمارے بچے, ہم ان کو نہیں ٹرین کر سکتے کہ اگر وہ ماہ رمضان ہے جیسے تو نیچرلی سب لوگ روزے سے ہی رہتے ہیں, لیکن اگر بچے روزے سے نہیں ہیں تو ضروری تو نہیں ان 1 گھنٹوں میں ہی ان کو کھانا یا پانی ضرور پینا ہے. آگے حالات ہمارے لیے کیسے ہونے والے ہیں, امام کی فوج میں ہم کس طرح سے شامل ہوں گے اگر ہم اپنے اوپر 5 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کو بنا چپس اور جوس کے 1-2 گھنٹے کے لیے نہیں روک سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گھر سے ہی ان کا عنوان ہوتا ہے, گھر سے ایز اے مدرز, ایز اے ٹیچرز, ایز اے لیڈیز, ایز عورتیں, ہم سب کو ایک دوسرے کو گائیڈ کرنا ہے. ایک دوسرے پہ اعتراض کرنا نہیں ہے, خدا نہ کرے, لیکن ایک دوسرے کو غفلت سے جگانا, ان کو یہ تاکید کرنا, ان کو یہ سمجھانا, یہ دکھانا. کبھی کبھی ہوتا ہے یو آر انٹو دیٹ سائیکل اینڈ یو آر ناٹ ایبل ٹو سی کہ کیا ہو رہا ہے, کیا غلط ہو رہا ہے. آپ اس سائیکل کے باہر, اس باکس سے باہر نکل کے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک دوسری پکچر نظر آتی ہے. تو اگر آپ اس طرح سے ہماری باتوں کو یا کسی کی بھی باتوں کو لیں گے تو آپ کو برا نہیں لگے گا, الٹے آپ اس کا خیال کریں گے انشاءاللہ. سو آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ آل مائی ویورز کہ آپ جہاں جہاں بھی کسی بھی ادارے کی طرف سے کسی بھی شہر میں اس طرح کے جلوس یا پروٹیسٹ میں جاتے ہیں تو کائنڈلی میک شیور کہ ہمارے زیادہ تر پروٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ سیڈ فیلنگ سے ہوتے ہیں. تو جیسے تو آپ اس میں اتنا زیادہ ہنس رہے ہیں, کھلکھلا رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, آپ میں غم کا نہیں ہے, آپ سیریس نہیں ہیں, تو پھر وہ ایسا لگتا ہے یو جسٹ بین فورسڈ انٹو دیٹ اینڈ یو آر ناٹ انٹو اٹ. آپ کا سول, آپ کی روح اس میں انوالو نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, اور پھر ہم اپنے آگے آنے والی جنریشن کو بھی غلط پیغام دے رہے ہوتے اور آپ کے ساتھ جو اسلام کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, اور تمام ویورز سے جو خاص طور پہ ان پروٹیسٹ میں یا جلوسوں میں شامل ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ یہ نہیں کہ اپنی ایک ٹولی بنا کر یا فرینڈس کا ایک گروپ بنا کر آپ لوگ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ کی ایک ریگولر روٹین میں انٹرٹینمنٹ کے حساب سے گپ شپ لگ رہی ہو. نہیں, یقینی طور پر ویورز اس سے اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے اس حوالے سے تو آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کریں کہ ہم لوگ کو کس طرح کا ریپرزینٹ کرنا اور ایک دوسری بات جی یہاں پہ میں اور کہنا چاہوں گی. محمد جعفری صاحب ہیں کال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کرن جی کیسی ہیں آپ؟ بات کر رہی ہوں. جی جی مجھے صفیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ٹو ہیئر یو, ویلکم بیک. الحمدللہ. اچھا, صفیہ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے, اور کرن جیسا کہ صبح آپ مجھ سے کہہ رہی تھی, لیکن الحمدللہ کہ صفیہ موجود ہے, شکر ہے خدا کا, خدا ان کو صحت دے. اور جیسا کہ ابھی صفیہ یہ کہہ رہی ہے کہ پروٹیسٹ کے حوالے سے بہت اچھی بات کی ہے کہ جب ہم پروٹیسٹ میں جاتے ہیں, شہداء کا ہو یا کسی روزے کے حوالے سے ہو, سوگ کی علامت ہو, تو ہمیں اس کو سوگ ہی کی طرح منانا چاہیے. اور جیسے کہ ہماری بچیاں ہیں, کبھی کبھی وہ پتہ نہیں اس چیز کو سمجھتی نہیں ہے کہ ایک تو جیسا ابھی انہوں نے کہا کہ میک اپ کر کے یا ہنس رہے ہیں, دوسرے یہ کہ کپڑوں کا بھی بہت خیال رکھیں. آپ کی ڈریسنگ کیا ہے, آپ جب جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ نمائندگی کر رہے ہیں شیعت کی, تو تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم نے کیا پہنا ہے. وہاں پر کوئی فیشن شو نہیں ہو رہا ہے. کسی بھی فنڈ ریزنگ کے حوالے سے میں نے ایک دفعہ اور بھی یہاں پر فنڈ ریزنگ ہوئی تھی اور میں حیران رہ گئی تھی کہ یہ پارٹی ہے کہ فنڈ ریزنگ ہے, شہداء کے لیے فنڈ ریزنگ ہے, جن کے گھر لوٹ گئے ہیں ان کے لیے فنڈ ریزنگ ہے. اور ہم جو ہے وہ اس قدر تیار ہو کے اور اس قدر فیشن کر کے, تو یہ اس کی فنڈ ریزنگ نہیں ہے, یہ ان کے لیے ہے جو اتنی عظیم مرتبے پر فائز ہوئے ہیں اور جن کے گھر میں صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے. تو اور ظاہر ہے کہ اس وقت تو جیسا کہ آغا ظہیر الحسن صاحب نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ اتنے دل کو چھو لینے والے وہ الفاظ تھے کہ یہ تازیانہ ہے جو بی بی کی, میں کس طرح سے یہ الفاظ اپنی زبان پر دوبارہ لاؤں کہ واقعا یہ اتنے دکھ کی بات ہے اور ہم موجود ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, تو آپ جو دیکھتے ہیں مختار نامہ دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں مولا علی کی جو موویز دیکھتے ہیں, تو وہ صرف ایک وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے. اس سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اس وقت کے کون کیسے لوگ تھے, ہم نے اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا
کہ کون لوگ تھے جنہوں نے مولا علی کا ساتھ دیا, مولا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا, یا جناب مختار کا ساتھ دیا, وہ کون لوگ تھے, اتنی جرت, اتنی ہمت. تو ہمیں ان سب چیزوں سے سبق حاصل کرنا ہے. تو پروٹیسٹ کے لیے آپ اعلان ماشاءاللہ سے آپ کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں, اور انشاءاللہ کل ہمارا پروگرام ہوگا. لیکن یہ کہ آپ کے پروگرام میں پتہ نہیں کیوں دل چاہتا ہے کہ حاضری ضرور لگاؤں. آپ کا شکریہ, بہت ہمت بڑھتی ہے. میں بہت لمبی بات ہو گئی میری, صفیہ کو وقت دوں گی انشاءاللہ. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس پر ضرور زور دیں گے کہ ایک تو کپڑوں کا خیال رکھیں, اور پھر یہ کہ وہاں پر بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور ہم سوگ کے لیے یہاں پر آئے ہیں, اور بی بی کے روزے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں. تو ہمارے چہرے سے, ہمارے لباس سے, ہمارے انداز سے, ہر طرح سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم شہزادی کے ماننے والے ہیں. چادر زینب بہت اہمیت کی حامل ہے. چادر زینب کا ہم بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ بہت شکریہ. انشاءاللہ ضرور کل ہم اسی پہ گفتگو کریں گے اپنی. تھینک یو سو مچ. کرن دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گی. بالکل صحیح کہا, ان کی کال سے تو خیر بہت ہمت ملتی ہے. الحمدللہ وی آر ویری بلیسڈ ٹو ہیو دیم ہیئر ان ہیوسٹن. میں یہ بھی کہنا چاہ رہی تھی کہ دیر آر لاٹ آف ادر اسٹفس وچ نیڈ ٹو بی ٹیکن کیئر آف, کیونکہ میں اکثر ان جلوسوں میں جاتی ہوں, پروٹیسٹ میں, تو میں یہ سب آبزرو کرتی ہوں. ایک تو چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے, ہم بالکل جیسے لگتا ہے ہم پکنک میں آئے, ان بچوں کو بیچاروں کو, معصوم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, 3 سال 4 سال, یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف دیم. میں صرف ان کی بات کر رہی ہوں جو دھیان نہیں دیتے. ویسے کئی مائیں ہیں جو بہت خیال بھی کرتی ہیں, دھیان بھی دیتی ہیں, ان کو انوالو بھی رکھتی ہیں. لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سم, کیونکہ دیکھیں کچھ کنہیں چیزوں کی وجہ سے ہی پورا خراب ہو جاتا ہے معاملہ. تو پھر اس طرح کی چیزیں ہیں, ان پہ دھیان دیکھنا. بچوں کو اپنے سے لے رہے ہیں. پھر جو رولز ہوتے ہیں, جیسے آپ کسی بھی ملک, کسی بھی کنٹری میں, کسی بھی شہر میں ہیں, ان کے ٹاؤن کے اپنے رولز ہوتے ہیں, لاز ہوتے ہیں, آپ ان کو فالو کریں. جہاں پہ انہوں نے کہا نہیں چلنا وہاں نہ چلیں. گراس میں جا رہے ہیں, چیزیں پھینک رہے ہیں, جوس کے کپس پھینک رہے ہیں, مسئلہ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ان کے دل میں, ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ہم سے کچھ نہ کہیں, لیکن دل میں ایک بیڈ فیلنگ سی آتی کہ ارے یہ لوگ ایسے ہی ہیں, یہ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, یہ لوگ ایکسپوز نہیں ہیں, ان کو مینرز نہیں ہیں, یہ قوم ایسی ہی ہے. کسی کو کہہ دو گے تو ظاہر ہے وہ غصہ کر جائے یا پھر ناراض ہو جائے. الحمدللہ مولا نے بہت اچھا پلیٹ فارم دیا. اگر لوگ یہ ٹی وی دیکھیں گے اس طرح سے, تو شاید ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو ہم ہیلپ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے میں ان لیڈیز سے اتنی فری نہ ہوں, لیکن ان کی کوئی اپنے فرینڈ سرکل میں, ان کی فیملی میں ایک دوسرے کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت. پھر گاڑی پارک کرنے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. کرن ہم کہیں بھی گاڑی پارک کر دیتے, کسی کے بھی آگے لگا دیتے, وی ڈونٹ کیئر. اٹس لائک ہم اب سمجھتے ہیں بس اتنی دیر کے لیے کہ یہ ہمارا ایریا ہے. But it's not like that. You have to seek the permission. جہاں پہ permission ہے وہیں گاڑی پارک کرنی ہے. ہو سکتا ہے ہمیں دور کرنی پڑے, ہو سکتا ہے ہمیں کہیں سے واک کر کے آنا پڑے, لیکن اتنا سب ہمیں کرنا ہوگا نا کرن, کیونکہ ہم کسی ایک پاک مقصد کے تحت وہاں اکٹھا ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنی پاکیزگی کو بھی لانا ہوگا اس لیول پہ, تاکہ وہ مقصد جو ہے وہ صرف یہ نہ رہے. Because it becomes merely like some people disorganized who are not at all concerned about the cause that they are for. اگر جیسے ہم, میرا مان لیجیے میرا گھر کوئی جلا دے, ٹھیک ہے, تو جب میں رپورٹ درج کرانے جاؤں گی, اور وہاں پہ اگر آپ میری ہیلپ کے لیے وہاں کھڑی ہوئی ہیں کہ ہمارا فرینڈ سرکل, ہماری فیملی, تو وہ اس وقت اگر یہ کہتا رہے, آپس میں باتیں کرتے رہے, ہنستے رہے, اور یا مجھ سے ہی کچھ میرے بارے میں اور پوچھیں, اور صفیہ آپ کے وہاں پہ کیا, تو میں کہوں گی ابھی نہیں, فرسٹ لیٹ می پٹ اپ مائی کیس ان فرنٹ. میں اپنی رپورٹ لکھوا لوں, میں جس مقصد سے یہاں آئی ہوں وہ مقصد کر لوں, باقی باتیں بعد میں. تو یہ ہے تھوڑا سا ہم لوگ کو اس پہ نہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں. میں خود کہہ رہی ہوں کہ ہم سب کو we have to be as a team. اور وہی ہم لوگوں نے بات کی کہ جس طرح شروع میں بات کی, خاص طور پہ آپ کے کپڑے, آپ کی باتیں, آپ کا کھڑا ہونا, آپ کی ایون آپ کے چہرے کے امپریشن تک وہاں پر کاؤنٹ ہوتے ہیں. کہ اگر آپ لوگ ہنس رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, اس کو ایک پکنک سا ماحول ہے, یقینی طور پر ہماری آنے والی نسلوں پر بھی اثر نہیں کرے گا جو حالات ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ظاہر جو ہے اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا باطن, لیکن بات یہ ہے کہ باطن بھی امپورٹنٹ ہے اور ظاہر بھی امپورٹنٹ ہے. اگر دیکھیے جو گاڑی بغل سے گزر گئی, اس نے تو یہی دیکھا نا کہ صفیہ کامل ہنس رہی تھی, تو پھر اب صفیہ کتنا بھی کہتی رہی کہ مجھے تکلیف تھی, میں دکھی تھی, اور میں دکھ کی وجہ سے وہاں پہ تھی, اٹ ول بی میننگ لیس, یو نو. تو یہ چیزیں میرے خیال سے ہم سبھی
मोमिनीन मोमनात को अपने घरों में बिफोर वी मगर स्टार्ट ये ऑफ है टू कि गो स्टिल हम लोग को ये नहीं है कि अगर एक छोटी सी बात पे मना कर दिया जाए तो आप घर से बाहर ना निकले, कि हम लोग को ये नहीं, बिल्कुल हम लोग इस सेंस में नहीं कह रहे कि अगर कोई किसी के छोटे बच्चे हैं तो वो अपने जहन में बना के बैठ जाएं क्या हम लोग अब जाए ना तो अब हम ये किस तरह बच्चों को संभालेंगे और ये वो और एक दूसरे की हेल्प करें। अगर जैसे मेरे कोई छोटे बच्चे नहीं तो मुझे छोटे बच्चों वालों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि 3-4 बच्चों को तो एक माँ अकेले नहीं देख सकती, ये भी एक मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुझे बात करनी है प्रोग्राम में। जी सिस्टर आप ऑन एयर हैं, आप कौन बात करी? ओके जी सिस्टर आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज ऐसा कर देंगे? जी जी मैंने कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं रुबीना हसनैन ऑस्टन से बोल रही हूँ। मैंने कल भी कॉल की थी। जी जी सिस्टर तो कुछ बातें मुझे शेयर करनी थी प्रोटेस्ट के हवाले से। जी जी जरूर। कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं और हमारा प्रोटेस्ट इतना अमन भी होता है लेकिन पुर असर नहीं होता। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोग जो है दूसरे, क्योंकि हम अमेरिका में रह रहे हैं, दूसरे लोगों को हमारी जबान तो नहीं समझ आती ना, मैं गोरों की बात कर रही हूँ। जी 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 तो उसके लिए ये है कि हमारे जो बैनर्स हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए, हमारे जो पम्फलेट्स हैं, बुकलेट्स हैं, उनको इंग्लिश में जो है वो पब्लिश करके आम जो पब्लिक वहाँ पे है उनको जो है उनको देना चाहिए ताकि वो पढ़े। जो स्पीचेस हैं वो इंग्लिश में होनी चाहिए। मुझे और आपको पता है, मेरे बच्चों को पता है, लेकिन हम लोगों को दूसरी दुनिया को बताना है। मातम सिर्फ हमें अपने लिए नहीं करना, मातम का मतलब बताना है कि हम मातम क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है, पीछे ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो क्या वजह है, कौन खातून है, उनकी कितनी इज्जत है, किस खानदान से हैं, उसके बारे में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों को बताने की जरूरत है। जब उनको पता चलेगा तो जाहिर है गवर्नमेंट पे भी असर होगा, वो भी हमारे मकसद को समझेंगे। उन लोगों को बताने की जरूरत है कितनी अहमियत है हमारी जिंदगियों में, कितनी अहमियत है हमारे अकीदे में इस चीज की। अगर एक छोटी से छोटी यादगार होती है उसको कितने अच्छे तरीके से उसको संभाला जाता है। अगर इसी तरह हमारी ये यादगारें हैं, हम लोगों को अच्छे तरीके से उनको समझाना है कि ये शराइन क्यों हमारे लिए अहमियत का हामिल है, हम क्यों इनके लिए रोते हैं, इसकी क्या कॉज है, किस वजह से ये सारा कुछ है। जब तक हम मकसद नहीं लोगों तक अपना पहुंचाएंगे, सिर्फ मजालिस मैंने आपकी सुन ली, आपने मेरी सुन ली, बिल्कुल वो उससे ये सारी जो सिचुएशन है हमारे अंदर ही है। हम लोग, हमें चाहिए कि हमें बाहर तक अपना पैगाम पहुंचाए। बिल्कुल सही। और यकीनी तौर पर ये मीडिया और जो हम लोग, ये बिल्कुल सही बात ये चीजों का, और जिस तरह सिस्टर आपने अभी बात की, मेरा ख्याल है माशाल्लाह जितने भी फ्लायर्स और पम्फलेट्स वहाँ पर बांटे जाते हैं वो ऑलमोस्ट सारे इंग्लिश में ही होते हैं। हमारे ह्यूस्टन में तो माशाल्लाह से जितने भी मेरे पास अभी तक पम्फलेट्स के हवाले से बात करूँ तो मैंने जितने भी देखे हैं वो यकीनी तौर पर इंग्लिश में होते हैं। और हमारे कई बच्चे माशाल्लाह यूथ के बच्चे जहाँ जाकर कई लोगों को खड़े कर करके एक्सप्लेन करते हैं। पिछली बार तो किरण और भी अच्छी बात हुई थी जब शोहदा, पाकिस्तान के शोहदा के हवाले से हमने प्रोटेस्ट किया था यहाँ ह्यूस्टन में, आप सुन रही होंगी हमारी बात। तो वो हमारे यूथ जो लड़कियां थी उन्होंने अपने स्कूल्स में ये बात कही थी और वहाँ से भी उनकी अमेरिकन फ्रेंड्स हमारे साथ थी और माशाल्लाह से वो भी शामिल हुई थी जो हमारे साथ थी। शुक्रिया रुबीना सिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम के हिस्सा बनती हैं और कॉल करती हैं और माशाल्लाह से जिस भी मौजू पर बात हो रही हो आप नॉलेज के साथ हमारे व्यूवर्स के साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। और माशाल्लाह जिस तरह अभी आपने यूथ की बात की तो मैं अपनी यूथ से ये कहना चाहूँगी कि अभी इस टाइम पे उनके लिए टाइम है कि वो इस प्रोटेस्ट के लिए ज़रूर उठें जी। जो जिस तरह से माशाल्लाह इन्होंने अभी बात की है कि रोज़े की अहमियत और हमारे लिए जितनी इम्पोर्टेंस है इस टाइम पे बीबी के रोज़े की, मेरा ख्याल है कि यूथ का कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो। बल्कि अगर ये ऑर्गेनाइज ये बात करेंगे बच्चे हमारे तो, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की, अब्यूज की, औरतों के राइट्स की, इन सब चीजों की बड़ी अहमियत करते हैं ये लोग। तो अगर हम शेयर करें जी, मेरे ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई
تو इसकी ابھی बहुत ہم لوگ अच्छा یہ रहेगा। بات کریں کہ یوتھ سے خاص طور پر ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری یوتھ باہر نکلے اور لبیک یا زینب کی آواز بلند کرے. اور خاص طور پہ اس پروٹیسٹ کے حوالے سے بات کہوں گی کہ جتنی زیادہ سے زیادہ یوتھ اس میں حصہ لے گی میرے خیال ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اثر ہوگا. جی بالکل، یوتھ کو، اور دیکھیں ان کا اپنا سرکل ہوتا ہے. بے شک یہ لڑکیاں خصوصی ہماری بہت ٹیلنٹڈ ہیں، ماشاء اللہ بوائز سے. بھی ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن دیکھیں لڑکیوں کے ایک جذبات ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا عورت سے زیادہ بات چیت کر لیتی ہے. ایون یہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لیڈیز جو ہیں، چاہے امریکن ہوں، چاہے کوئی بھی مذہب کی ہوں، کسی بھی کلچر کی ہوں، دے گیٹ along ویل. ایک عورتوں کے بات کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، وہ زیادہ کلوزنس کے ساتھ بات کرتی ہیں بے شک اور اپنے جذبات کا بہت جلدی اظہار کر لیتی ہیں. بے شک تو ایک اپنا پن سا ہوتا ہے لیڈیز میں بہت جلدی، جو عموماً مردوں میں آپ اس چیز کو نہیں دیکھیں گے. دے ٹیک ٹائم ٹو اوپن رائٹ. اپ. تو اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. بے شک اور یہ جو ہمارے یوتھ ہے، جو بہت ٹیلنٹڈ یوتھ ہے ماشاء لڑکیوں اللہ کا، صحیح ماشاء بات. اللہ سے ہیوسٹن میں اور بھی جگہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ تو ہم ان کو ہم دیکھتے لوگ ہیں. دیکھتے ہیں اس لیے ہم Absolutely. لوگ ان کو دیکھتے ہیں جس طرح Right. مجالس میں Right. اتنا کیا کون کب، یعنی ایک بڑی عمر کی خاتون روتی ہوں گی جتنی جی ماشاءاللہ ہماری یوتھ بیٹھ کے آگے بالکل فرنٹ پہ بیٹھ کے مجالس کو سنتی ہے. اور خاص طور پہ لڑکیوں کے حوالے سے ہم ضرور شیئر ایگزیکٹلی. کرنا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ سے وہ جتنی مجالس اور جتنے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ ان کو اتنے ہی غور سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یقینی طور پر تو اگر وہ لڑکیاں جو ہے نا کرن، جب وہ اپنی فرینڈ سرکل میں، اپنے کالج میں، یہاں وہاں بات کریں گی اس حوالے سے، تو ضرور وہ ایک ایسا فورم بنا سکیں گی ان بے شک بچیوں کا، ایک ایسا گروپ بنا سکیں گی بے شک جو ہمارے ساتھ آ کر کے اس انشاءاللہ پروٹیسٹ میں انشاءاللہ شرکت کریں گے. تو اس کا ایک الگ عنوان ہوگا، آپ دیکھیے گا اس کا ایک اثر ہوگا. کیونکہ دیکھیں جب یہاں کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے نا، ابھی تو یہ ہمیں الگ کر دیتے نا، اٹس لائک ہمارا لباس الگ، ہمارا انداز الگ، بے شک تو وی آر ناٹ دا پارٹ آف واٹس گوئنگ آن ان رائٹ. دیئر لائفس. لیکن اگر ان کے یہاں کا کوئی آ کے ہمارے ساتھ پروٹیسٹ میں شامل ہوگا تو اس کا جو ہے میرے اثر خیال سے ہوگا. بے اثر ایک شک بے زیادہ شک پڑے آپ کے گا. پاس اثر ہوگا. اور جی میری یوتھ سے یہی گزارش ہوگی کہ وہ انشاءاللہ آنے والے، بلکہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی ایک چھوٹی سی بات شیئر کر لیتے ہیں کہ یوتھ کو بھی چاہیے کہ اسی طرح جس طرح ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ڈریس اپ ہونے کے لیے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں اسلام کو، تو ان سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ ڈریس اپ بالکل اسی طرح ہو کے ہیں جس طرح سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ چاہتی ہیں اور جس طرح سے حق بنتا ہے جلوسوں میں، پروٹیسٹ میں شامل ہونے کا. تو یقینی طور پر ہماری یوتھ لبیک کہے گی اور ہمیں ضرور کال کر کے ہمیں حوصلہ دے گی کہ انشاءاللہ ہم لوگ یہ قدم ضرور اٹھائیں گے، اور بلکہ ہم خود سے یہ آرگنائز کر کے اپنے بڑوں کو بتائیں گے کہ آپ اس میں بھی ضرور شامل ہوں. بالکل. ہمارے پاس جیسے کہ ٹائم بہت شارٹ ہے تو میں چاہتی ہوں ایک عمل ضرور آج ہم پھر ایک کوئی عمل، جس طرح اپنے پچھلے پروگرامز ہیں ترک گناہ کے حوالے سے ہم لوگ کو ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے عمل بتائے کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو ہم لوگ چینج کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے عمل کے ذریعے سے. تو میں چاہتی ہوں ایک کوئی عمل ضرور ہمارے ویور سے اس پروگرام میں بھی شیئر کریں. جی جیسا کہ ویورز کو پتہ ہے، پہلے بھی ہم نے بہت سے عمل ڈسکس کیے اور میں پھر سے یہی کہوں گی کیپ ڈوئنگ اٹ. اگر کچھ چھوٹ جائے تو ڈونٹ وری، آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، دوبارہ سے اس کی قضا کر لیں، مگر چھوڑیں بالکل نہیں. کیونکہ تقوی کی کسی بھی بلندی پہ ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہ تقوی ہمارے آگے کی پورے سال میں کام آنا چاہیے. ایسا تقوی ہمیں ماہ رمضان کے مہینے میں ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں انشاءاللہ. اسی کے حوالے سے ہم آپ سے ایک دوسرا عمل شیئر کرنا چاہیں گے. جیسے ہم نے لاسٹ ایئر جو اینڈ کیا تھا تو نوافل پہ اینڈ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے نوافل مغرب عشاء اور نوافل فجر، ایٹ لیسٹ یہ 2 نوافل ہمیں بالکل ترک نہیں کرنی چاہیے. نو میٹر واٹ ہم کوشش کریں کہ ہم صبح کی فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت ہوتی نوافل وہ ادا کریں اور مغرب عشاء کی ادا کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا عمل جو کہ میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی از دیٹ بیفور سلیپنگ، سونے سے پہلے کچھ مستحبات سورہ ہیں جن کی تلاوت کر کے سوئیں تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان سوروں میں، ہر سوروں میں ایک آیت ایسی ہے جس کی فضیلت 1000 آیتوں سے بڑھ کر ماشاءاللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی یہ محمد سورے ہمیشہ پڑھ کے ہی سوتے تھے. تو ان سوروں کا میں ذکر یہاں پہ آج کرنا چاہوں گی، جس میں پہلا سورہ ہے سورہ حدید، دوسرا سورہ ہے سورہ حشر، تیسرا سورہ ہے سورہ صاف، چوتھا سورہ ہے سورہ جمعہ، کنٹرول روم کال، پانچواں سورہ ہے سورہ تغابن، اور چھٹا سورہ ہے سورہ اعلیٰ.
اب اس پہ بہت ساری گفتگو ہیں، ابھی تو میں نے یہ بتایا ہے، اگر ہمارے پاس وقت حشر، کم ہوگا. جمعہ، حدید، حشر، حدیث، صاف، سورہ جمعہ، صاف، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ. 6 اعلیٰ. سورے ہیں یہ، اور ان پہ کافی میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی اپنے ویور سے، انشاءاللہ جو میں کروں گی آگے کی اس میں. جی بس یہ کال لیکن ہے انشاءاللہ جی پھر ہم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام کرن. جی سسٹر قمر کیسی؟ جی جی صفیہ الحمدللہ. وعلیکم السلام قمر، گڈ ٹو ہیئر یو. آپ کا پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا. آپ لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہ بہت زیادہ سے زیادہ تعداد میں جلوس میں آئیں. بے شک. وہی بی بی یوم زینب کے حوالے سے آپ لوگ اتنی اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں ہمیں. جو خواتین گھر بیٹھتی ہیں جو نہیں جا سکتی ہیں وہ سن رہی ہیں اور ان کو سن کے اور وہ ادھر شرکت کریں گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اور کرن آپ کی محنت، آپ کی یہ اتنا جذبہ ہے کہ اس طرح جو بھی حالات ہوں آپ کے، لیکن آپ لوگوں کا یہ پروگرام جو ہے آپ لوگوں کو چلانا، اور اتنی پریشانیوں کے باوجود اللہ آپ کی ان کامیابوں میں انشاءاللہ آپ سب کو کامیاب کرے. اللہ بہت شکریہ. بس اسی اور طرح ہماری بھی یہ کوشش ہے، ہم بھی بی بی زینب سے کچھ بھی اس قدم سے چل کے اگر ہمارے لائف کچھ ہو سکتا ہے تو ہم تو ضرور نکلیں گے انشاءاللہ. اور بس کیا کہہ سکتے ہیں بی بی لبیک بی بی زینب، لبیک یا حسین. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ یا حسین کی آواز ضرور کامیاب کرے گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ کی اسی حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے، اور یقینی طور پر امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے جس چیز کو بتا سکیں اس پروٹیسٹ کے حوالے سے، ان جلوسوں کے حوالے سے، ضرور یہ خبریں عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں تعداد میں اس میں شرکت کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ قمر. تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ قمر اس. بہت شکریہ. اور ہمارے جو ریگولر کالر ہیں ماشاءاللہ سے روبینہ، قمر اور رجا اور ہما جعفری صاحبہ، خدا تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ ماشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام کو اتنے پیار و محبت سے دیکھتے ہیں اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کرتے ہیں. جی ہمارے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو کیا آپ نے ابھی بتایا کہ صفیہ نے کمل ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی سسٹر آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. آپ کائنڈلی مجھے دوبارہ کال کر لیں تو یقینی طور پر ہم اس عمل کے بارے میں ضرور بات کریں گے. ہم ریپیٹ کرتے ہیں ابھی، کیونکہ ابھی ہم شروع ہی کر رہے تھے اس عمل کو، کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا ان کو کہتے ہیں مستحبات سورے میں آتے ہیں. اور یہ سورے ایوری نائٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے سویا کرتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر سورے میں ایک ایسی آیت ہے ان سوروں میں جو کہ 1000 آیتوں سے بڑھ کر ہے. اور میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں اپنے ویورز کے لیے، یہ سورے، پہلا سورہ ہے سورہ حدید، دوسرا سورہ ہے سورہ حشر، تیسرا سورہ ہے سورہ صاف، چوتھا سورہ ہے سورہ جمعہ، پانچواں سورہ ہے سورہ تغابن، اور چھٹا سورہ ہے سورہ اعلیٰ. اگر آپ سے نہ ہو سکے، اٹ از ناٹ پاسبل فار یو ٹو ڈو آل دیز 6 سورہ. ہمارے پاس کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ سے ایک بات کر رہی ہوں. جی سسٹر. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی آپ نے بتایا کہ شاید انہوں نے پہلے عمل میں بتایا تھا ترک گناہ کا، تو وہ میں نے شاید مس کیا، تو کیا آپ ریپیٹ کر سکتی ہیں وہ؟ جی کہ وہ کیا عمل ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ میں ایک سجیشن دینا چاہوں گی. جی ضرور سسٹر. کہ ماشاءاللہ سے صفیہ بہت اچھا بولتی ہیں اور بہت افیکٹولی بولتی ہیں، اور ایسے ہی ہما جعفری بھی بولتی ہیں. تو میری سجیشن یہ ہے کہ یہ دونوں اور بھی جو بھی ہیوسٹن میں ٹیلنٹ ہے وہ ایک ہاف این آور کی اسپیچ ریکارڈ کروا کے روزمرہ کے ٹاپکس پہ، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، چلنا کیسے ہے، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، ایک اسپیچ ریکارڈیڈ بے شک ہو اور ہر روز چلنی چاہیے، تاکہ اس سے ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی صرف ہمارے چینل جو ہیں وہ صرف اہل بیت کی تعریف ہی نہ کریں بلکہ ان کے عمل بھی بتائیں، اور ان کے عمل سن کے ہمیں ہو سکتا ہے کہ 10 اسپیچز میں سے ایک اسپیچ کا مجھ پہ اثر ہو جائے اور میں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دوں. اور یہ دونوں بہت افیکٹولی ماشاءاللہ سے بولتی ہیں، تو
کو یہ ضرور کرنا چاہیے، اور اس طرح سے ولایت ٹی وی کو ایک ان کی اپنی پروڈکشن میں اضافہ بھی ہوگا بے شک بے شک بے کہ شک. ان کا اپنا بنایا ہوا پروگرام جو ہے وہ آپ آن ایئر کریں اور روزمرہ کے ٹاپک پر ضرور گفتگو بے کریں. شک. سسٹر آپ نے بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سسٹر عصمت، اور بہت شکریہ، خدا حافظ. اور یقینی طور پر آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ہوگا. شکریہ کہ آپ نے ماشاء اللہ سے صفیہ کامل اور سسٹر عما جعفری اور جتنی بھی ماشاء اللہ ہمارے اس پروگرام میں جا کر تشریف لاتی ہیں، ہمارے گیسٹ تشریف لاتے ہیں، ان کے بارے میں بہت اچھا سوچا اور ان کے لیے سجیشنز دیں. یقینی طور پر ہم نے جس طرح اپنے فنڈ ریزنگ میں بتایا تھا کہ یہ ساری پروڈکشنز اور یہ سارا کچھ ہم ایک بہت سے پلان سوچتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں، بچوں کے بارے میں اس طرح پروگرام کر سکتے ہیں آرگنائز، یوتھ کے بارے میں اس طرح پروگرام آرگنائز کر سکتے ہیں، ان کی اسپیچز اس طرح ریکارڈ، مگر یہ سارا وہ عمل جو سا ہے پھر وہ بجٹ پہ آ کے رک گیا کہ کس طرح سے ان کی ریکارڈنگ کی جائے اور مکسر اور یہ وہ، اس میں 300 طرح کی چیزیں ہیں. تو یقینی طور پر میں آپ کو اس ٹائم پہ بہتر طریقے سے نہیں ایکسپلین کر سکتی. کبھی زندگی نے موقع دیا تو ضرور اس کے بارے میں بحث کریں گے کہ کس طرح سے یہ عمل سر انجام دیتے ہیں. مگر ایک چھوٹی سی کوشش کے ساتھ ہم آپ کے لیے یہ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر لیں. اینیوے آپ کی اس سجیشن کا بہت بہت شکریہ، اور یقینی طور پر ہم اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ. جی ہم عمل کے بارے میں اور انشاءاللہ جیسا ہمارا پروگرام انشاءاللہ کرن آگے بڑھے گا تو وین ول بی اینڈنگ اٹ، تو ہم کیا کریں گے اس کا ایک ریکیپ دیں گے، بے شک تاکہ ہوتا ہے نا جیسے کہ ابھی ایک ریمائنڈر کے طور پہ انشاءاللہ ہم ویور نے لوگ کہا کہ ان سے کچھ مس ہو گیا تو نو پرابلم. انشاءاللہ جب ہم ماہ رمضان کا اینڈ ہوگا تو ہم ایک ریکیپ کریں گے. انشاءاللہ تو وہ پوری چیزیں جو ہم نے شروع سے ڈسکس کی ہیں ان کو بہت الیبوریٹ نہیں لیکن جلدی بلٹ پوائنٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ ویل ٹرائی ٹو ڈو اٹ، تاکہ جو ہے جن سے مس ہو گیا ہے، جو کسی وجہ سے نہیں دیکھ پائے ہیں، تو دے کین ٹیک کیئر آف دیٹ، اپنی ڈائری میں وہ نوٹ کر لیں. تو آج کے لیے یہ عمل آپ نوٹ کر لیں. آج کے عمل کے حساب سے کہ یو ہیو ٹو ڈو مستحبات، جو کہ 6 سورے ہیں جن کو ہم نے آپ کو بتایا، اور ایوری ڈے نائٹ میں پڑھنے ہیں، ایوری ڈے آپ کو پڑھنی ہے. اس میں سے ایک بھی پڑھ لیں یا بالکل، ساری پڑھ لیتے ہیں؟ اگر آپ ساری نہ پڑھ سکیں، ویسے کرن میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا بچوں کو خصوصی طور پہ ابھی سے جو چھوٹے بچے انہیں تو رٹانا شروع کر دیں، بچے بہت جلدی رٹ لیتے ہیں. اگر آپ ان کو کانسٹنٹلی سنائیں، جیسے قرآن کا کوئی ایک سورہ کسی ایک ہی آواز میں، ڈونٹ چینج اٹ، جیسے کوئی ایک ہی آواز میں آپ سناتے رہیں تو ان کو یاد ہو جاتی ہے. تو میں نے تو اپنے بچے کو اسی طرح یاد کرایا، سورہ اعلیٰ، سورہ جمعہ لگاتار سناتے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کب یاد ہو گیا. تو یہ ایک اچھی عمر ہے جن کے پاس چھوٹے بچے. اب ہمیں تو اس عمر میں یاد ہونے والا نہیں، تو ہمیں پڑھنا ہوگا. تو ہمیں پڑھنا اس طرح سے ہوگا، کبھی ہوتا ہے ہمارے پاس نہیں وقت ہوتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ سورہ حشر بالکل نہ چھوڑیں. ڈونٹ سلیپ وداؤٹ ریسائٹنگ سورہ حشر. نماز عشاء کے بعد یہ ساری سورہ پڑھنے کی تاکید ہے، لیکن سورہ حشر بالکل نہ چھوڑیں، ضرور پڑھیں. اور آپ کے 5ویں امام کہتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہتے ہیں کہ جو یہ مستحبات ادا کرتے ہیں یہ سورہ، وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ ہمارے قائم کا درک نہ کر لے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اگر وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کو جوار پیغمبر میں جگہ ملے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا عمل ہے جس پہ معصوم کی بہت تاکید ہے کہ ہم اسے انجام دیں. اور آج کے اس پاکیزہ موقع پہ جو ہمارا یہ پروگرام ہے، اس میں ہم ریکویسٹ کریں گے ویورز سے جنہوں نے یہ دیکھا تو وہ خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، جو نہ دیکھ سکے اپنے فرینڈز میں، اپنی فیملی میں. کبھی کبھی ہوتا ہے ہم شیئر کرتے ہیں چیزیں اور کسی ایک کو کلک کر جاتی ہیں، وہ کرنے لگتا ہے، تو پھر ہم سب اس ثواب جاریہ میں شامل ہو جاتے ہیں. تو میں نے بھی کہیں سے سیکھا ہے، آپ کو بتایا، آپ کہیں اس کو پہنچا دیں تو دیٹس ہاؤ اٹ ول بی لائک اے چین. تو پلیز کنٹینیو ڈوئنگ اٹ. میں پھر سے فار آور ویورز آئی وانٹ ٹو ریپیٹ دا سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صاف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ اعلیٰ. اور یہ بالکل بڑے سورے نہیں ہیں، بہت ہی تاکہ باتیں نماز میں ہی تقریباً آلموسٹ سارے ہی ہوتے ہیں. بالکل آپ جو ہیں آپ پڑھنے لگیں گی تو مجھے میگزیمم آدھا گھنٹہ ہے میگزیمم. تو انشاءاللہ تعالیٰ یو ول ریئلی بی بینیفٹنگ. تو آج کے لیے چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، میں دوسرا عمل اس میں ایڈ نہیں کرنا چاہتی. نہیں، میں سب پڑھ گیا. تو اس کی فوائد آپ نے نہیں بتایا، اس کا وہ
افیکٹ نہیں بتایا کہ آپ نے کیا کس طرح سے پڑھنا ہے، اور وہ ساری چیزیں صحیح طرح ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو یقینی طور پر ٹائم کی ضرورت ہے. اور ویورز جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے بعد فوراً مولانا صاحب کا پروگرام ہوتا ہے، تو آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ٹائم تک اپنے پروگرام کو ختم کر دیں، اختتام پہنچا دیں. اور کل میرے ساتھ ویورز انشاءاللہ سسٹر ہما جعفری صاحبہ یہاں پر موجود ہوں گی، اور آپ ضرور ہمارا پروگرام واچ کیجیے گا اور اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا. اور جس طرح سے اس سے پہلے پروگرام کے شروع میں نے اناؤنسمنٹس کے حوالے سے ذکر کیا، اب پروگرام کے آخر میں بھی چاہتی ہوں کہ انہی اناؤنسمنٹ پر اپنے پروگرام کو اختتام پذیر کروں. اور سب سے اینڈ پہ بہت شکریہ صفیہ آپ کا کہ آپ کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی آپ ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس پروگرام میں تشریف لائیں. بہت شکریہ. اور ویورز اس کی لاسٹ جو اناؤنسمنٹس ہیں وہ اسی حوالے سے جو کہ سالانہ جلوس شہادت بسلسلہ امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، اور جو کہ 28 جولائی سنڈے کے دن ڈاؤن ٹاؤن میں ہیوسٹن میں جلوس برآمد ہوگا. اور اس میں مختلف علماء کرام، ذاکرین اہل بیت اور ڈفرینٹ آپ کی جو انجمنیں ہیں وہ اس پر یقینی طور پر شرکت کریں گی. اور جس قدر عام ہو سکے اس جلوس کے، اس فلائر کے حوالے سے، اس شہادت امام علی علیہ السلام کی جو جلوس ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں، اور لوگوں سے ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کرنے کی التماس کرتے ہیں. اور اپنے حجاب کا بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا خیال رکھیں، اور اپنے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ سگریٹ نوشی چھوڑ کر اور ان چیزوں کو چھوڑ کر یقینی طور پر جلوس پر کنسنٹریٹ کریں. اور اس کے ساتھ ہی شکاگو میں جلوس ہے 28 جولائی سیم ڈے پہ ہے، سنڈے کے دن شکاگو میں برآمد ہوگا. تو شکاگو کے مومنین اور جو بھی اس کے پاس اسٹیٹس لگتی ہیں وہ ضرور اس میں شامل ہوں، جو جتنے بھی سٹی ہیں اس کے پاس وہ ضرور اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت ہوں. اسی طرح یہ جو ہیوسٹن کا جلوس ہے، آسٹن ہے اور ڈیلس ہے، اس امید کرتے ہیں کہ ان قریبی شہروں سے بھی لوگ ضرور اس میں شامل ہوں گے. اور اسی طرح اگلی جو ہمارے پاس اناؤنسمنٹ ہے جمعۃ الوداع کے حوالے سے ہے، یوم قدس کی ریلی جس کو کہا جاتا ہے یوم قدس کے حوالے سے ہے. اور یوم قدس پر جمعۃ الوداع کی ریلی برآمد ہوگی، اور جمعۃ الوداع کے دن یوم قدس کی ریلی برآمد ہوگی. ویور سے ہم لوگ اس میں بھی زیادہ سے زیادہ شرکت کی التماس کرتے ہیں کہ اس میں بھی زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جنت البقیع کے حوالے سے جو کہ کئی سالوں سے ہیوسٹن میں بھی یہ پروٹیسٹ جاری ہے، اور ماشاءاللہ سے مومنین اور مومنات کی تعداد زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ اس پروٹیسٹ میں بھی زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں گے. یہ پروٹیسٹ خاص طور پر بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، کیونکہ ان کے روزے کو دوبارہ سے ری بلڈ البقیع کے حوالے سے جو نعرہ بلند کیا جا رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ اس میں بھی زیادہ سے زیادہ مومنین اور مومنات اور بچے اور یوتھ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور لبیک یا زہرا کی آواز ضرور بلند کریں گے ہمارے ساتھ. اور انہی تمام اناؤنسمنٹس کے ساتھ بالکل آخر پہ ایک شعر میرے خیال آپ اپنے ویئرس کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں. جی ہماری دوست نے بہت اچھا شعر ہمارے ساتھ شیئر کیا which I would like to share with our viewers here کہ جس کے صدقے میں سانس لیتے ہو، جس کے صدقے میں سانس لیتے ہو اس کی حرمت پہ وار کرتے ہو. جو زمانوں کا باب رحمت ہے، جو زمانوں کا باب رحمت ہے تم اسے سوگوار کرتے ہو. قبر دختر کو بے نشاں کر کے، قبر دختر کو بے نشاں کر کے اب نواسی پہ وار کرتے ہو. بن کے گستاخ کس حوالے سے، بن کے گستاخ کس حوالے سے خود کو مسلم شمار کرتے ہو. اللہ اکبر. اور یقینی طور پر وہ ان کا مسلمان شمار کرنا ہی خود کو بہت بڑی وہ دلیل ہے کہ وہ بالکل سرے سے ہی غلط پہ ہیں، غلطی پہ ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. اور ویورز آپ سے پھر سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ان پروٹیسٹ میں، ان جلوسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے دین اسلام کو زیادہ سے زیادہ اچھی شکل میں فروغ دیں. اور اسی پروگرام کو اختتام کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو بلے ولولائے و محمد، ہر ایک جواں کو علی اکبر سے جگر دے. ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. مفلس بزر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے.
غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، جاتی ہے اگر جہاں تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے۔ اللہ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔